یقول الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ الایمان ان المسیح الدجال خارج مکتوب بین عینیہ کافر۔ معزز سامعین کرام، اصول السنہ کا آج یہ درس نمبر 10 ہے، اور آج کے درس میں ہم بات کریں گے مسیح دجال کے تعلق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لا تقوم الساعة حتى ترون قبلها 10 آیات۔ پیارے نبی نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ، جب تک اس روئے زمین کے اوپر 10 بڑی بڑی نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں گی، یہ دنیا ختم نہ ہوگی، دنیا فنا نہ ہوگی، قیامت برپا نہ ہوگی۔ اور ان 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دنیا کے اندر دجال کا آنا۔ دجال کون ہے؟ دجال کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر کیا چیزیں ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں؟ اس تعلق سے سب سے پہلی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ کیا قرآن حکیم کے اندر دجال کا ذکر آیا ہے؟ آپ سورۃ الانعام آیت نمبر 158، آیت نمبر 158 جب آپ اٹھائیں گے، قرآن حکیم کہتا ہے کہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ملائکہ ان کے پاس آ جائے؟ او یأتی ربک، یا ان کا رب ان کے پاس آ جائے؟ او یأتی بعض آیات ربک، یا تمہارے رب کی بعض آیتیں، بعض نشانیاں تمہارے سامنے آ جائیں۔ یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، بعض نشانیاں آ جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمانھا، اس کے بعد کوئی انسان ایمان لانا چاہے تو اس کا ایمان اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض آیتوں سے کیا مراد ہے، بعض نشانیوں سے کیا مراد ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث اذا خرجنا، جب 3 چیزیں ظاہر ہو جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمانھا، اس کے بعد کوئی انسان ایمان لانا چاہے گا، اس کا ایمان اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، الا ایک کہ ان نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے کوئی ایمان لے آیا ہو۔ اور ان 3 نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نشانی ہے دجال کا دنیا کے اندر آنا۔ تو قرآن حکیم کے اندر دجال کا ذکر جو ہے اشارتاً آیا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے دجال کے تعلق سے۔ دوسری چیز یہ ہے، کیا حدیث کے اندر دجال کا ذکر ہے؟ احادیث میں، حدیث کی جتنی کتابیں ہیں، آپ کتابیں اٹھائیں گے، دجال کے تعلق سے حدیثیں تواتر کے ساتھ آپ کو ملیں گی۔ تواتر کیا چیز ہے؟ تواتر کہتے ہیں، ایک اصطلاح ہے حدیث کے اندر۔ تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی مسئلے میں اللہ کے نبی سے اتنی حدیثیں مروی ہوں اور صحابہ کرام کی، محدثین کی، روات کی اتنی بڑی تعداد نے اس حدیث کو روایت کیا ہو کہ جس کا جھوٹ پر اتفاق کرنا محال ہو، امپاسبل، ناممکن ہو۔ کوئی ایسا مسئلہ، عذاب قبر کا مسئلہ ہے، عذاب قبر کے تعلق سے حدیثیں تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، کوئی جھوٹ پر اتفاق کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ ایسے ہی دجال کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں تواتر کے ساتھ ثابت ہیں۔ بہت ساری دعائیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک دعا ہم اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے، وَمِن شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اس دعا کے اندر یہ جملہ آپ کو ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں مسیح دجال کے فتنے سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، ہر نماز کے اندر۔ بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تو احادیث کے اندر دجال کے تعلق سے تواتر کے ساتھ روایتیں ملتی ہیں۔ تیسری چیز دجال کے تعلق سے لوگوں کی رائے کیا ہے؟ بہت سارے مذاہب کے ماننے والے اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، بہت سارے سمجھ بوجھ اور بہت سارے مسالک کے لوگ رہتے ہیں۔ آخر دجال کے بارے میں لوگوں کی رائے کیا ہے؟ اس تعلق سے میں 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دجال کے تعلق سے ایک جماعت آپ کو ایسی ملے گی جس کا ایمان یہ ہے، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ دجال دنیا کے اندر آئے گا، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ دجال دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، سب سے بڑا فتنہ ہوگا جو کہیں پر قید کیا ہوا ہے، کسی جزیرے کے اندر ہے، قرب قیامت وہ ظاہر ہوگا۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، اور بعض لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو دجال کے تعلق سے ساری کی ساری حدیثوں کو جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں دجال کی جو بات ہے یہ محض قصہ ہے، کہانی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو دوسرا گروہ آپ کو ایسا ملے گا، اور ایک جماعت، ایک گروہ آپ کو ایسی ملے گی جو دجال کی تعلق سے وارد احادیث کے بارے میں تعویل کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دجال دراصل یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، اور یہ کوئی ظاہر ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ دجال کہتے ہیں الدجال رمز لکل شر، ہر برائی کا نام دجال ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ایک فتنہ پایا جاتا ہے شکیل ابن حنیف کا۔ شکیل ابن حنیف کے جو ماننے والے ہیں دجال کے تعلق سے ان کا یہی عقیدہ ہے۔ شکیلی گروپ یہ کہتا ہے کہ دجال دراصل جو ہے ہر برائی کا نام ہے۔ موبائل فون ہے، موبائل فون کے بہت سارے فتنے ہیں، بہت سارے خرافات ہوتے ہیں، لہٰذا موبائل فون دجال کا فتنہ ہے۔
ایسے ہی دنیا کے اندر پائی جانے والی ہر چیز جس کے اندر شر ہے، جس کے اندر برائی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ وہ دجالی فتنہ ہے۔ یہ شکیلیوں کا کہنا ہے۔ ایسے لوگوں سے آپ پوچھیں بھائی، الزامی طور پہ ان کا جواب دیں، ان سے سوال کریں آپ، بھائی تمہارے گھر کے اندر اگر موبائل فون تمہارے کہنے کے مطابق فتنہ ہے، دجالی فتنہ ہے، تو اپنے گھروں سے موبائل فون نکال دو، موبائل خود یوز کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اچھا، اگر ہر شر دجالی فتنہ ہے تو ایسے شکیلیوں سے آپ پوچھیے، ایسے شکیلیوں سے کہیے آپ، تمہارے گھر کے اندر کچن میں چاقو رکھا ہوا ہے، بھئی چاقو سے لوگوں کا مرڈر بھی کیا جاتا ہے، لہٰذا اس کے اندر بھی شر ہے، اپنے گھر کے کچن سے چاقو بھی نکال دو۔ تمہارے گھر کے اندر رسیاں ہیں، کپڑے ہیں، رسی اور کپڑے کا پھندا بنا کر کے انسان پھانسی کے پھندے پر لٹک جاتا ہے، جان دے دیتا ہے، لہٰذا گھر سے سارے کپڑے، سارے رسیاں نکال کر کے پھینک دو، سارے کپڑے نکال کر کے پھینک دو۔ بھائی ہم اور آپ پین یوز کرتے ہیں، یہ پین لکھنے کے کام آتا ہے، لیکن انسان اگر اس کا مس یوز کرنا چاہے، غلط استعمال کرنا چاہے، اسی کو اگر کسی کے گردن میں مار دیا جائے، انسان اس کے لینے کے دینے پڑ جائیں گے، جان کو بنائے گی بھائی، لہٰذا اپنے گھروں سے قلم بھی نکال دو۔ میرے بھائی اور دوستو، دراصل یہ دین اور شریعت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اور ایک بات اور آپ کے سامنے ذکر کرتا چلو، شکیلیوں کی جو بات آئی ہے، اگر ان کے کہنے کے مطابق ہر شر دجالی فتنہ ہے، تو بھائی امام مہدی کے تعلق سے، عیسیٰ ابن مریم کے تعلق سے جو چیزیں وارد ہوئی ہیں، تو ان کے بارے میں یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ ہر خیر کا پہلو جو ہے دراصل امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم ہے؟ اگر اس چیز پر غور کیا جائے، ان کے دعوے ہی سے ان کا جو آقا ہے، جو سردار ہے، شکیل ابن حنیف، جھوٹا مکار انسان، بہار کا رہنے والا جھوٹا مکار انسان، جو اپنے آپ کو امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے، اگر ہر شر دجالی فتنہ ہے تو ہر خیر کا پہلو امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم کیوں نہیں ہے؟ آخر جو چیزیں خیر والی ہیں پھر ان کو امام مہدی کہا جائے، جو خیر والی چیزیں ان کو عیسیٰ ابن مریم کہا جائے۔ بہرحال حقیقت یہ ہے، دجال کے تعلق سے سمجھنے کی چیز یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں، ان احادیث کا خلاصہ یہ کہ دجال ایک مخلوق ہے، اولاد آدم میں سے ہے، جزیرے کے اندر قید ہے، قرب قیامت وہ ظاہر ہوگا۔ یہ موبائل فون کوئی دجال نہیں ہے، یہ CCTV کیمرہ وغیرہ دجال کی آنکھیں نہیں ہے بھائی، یہ دراصل دین اور شریعت سے، منہج سلف سے دوری کا نتیجہ ہے۔ چوتھی چیز اس تعلق سے، الراجع والصواب الدجال یخرج قبل وقوع الساعہ، راجع قول کے مطابق دجال کا خروج جو ہے قرب قیامت ہوگا۔ اس تعلق سے ایک بڑی مشہور روایت ہے، اس روایت کا ٹکڑا میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ لمبی روایت صحیح مسلم کے اندر ہے، جب تمیم داری رضی اللہ عنہ اور ان کا پورا قافلہ اس جزیرے کے اندر جہاں پر دجال قید تھا، جب وہاں پر جاتے ہیں، اس موقع پر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، دجال کی زبانی جو الفاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے ہم کو ملتی ہیں، دجال اپنی زبانی کہتا ہے وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي، دجال کہتا ہے کہ میں تم کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں نے تم سے نبی کے بارے میں پوچھا، مکہ کے بارے میں پوچھا، مدینہ کے بارے میں پوچھا، جزیروں کے بارے میں پوچھا، کھجور کے باغات کے بارے میں پوچھا، میں تم کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس موقع پر دجال کہتا ہے، انی انا المسیح، میں مسیح دجال ہوں، وانی اوشک ان یؤذن لی فی الخروج، اور ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی، لہذا دجال جو ہے ایک جزیرے کے اندر قید ہے، قرب قیامت ظاہر ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستوں، یہ چند باتیں ہیں دجال کے تعلق سے۔ دجال کو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام باب لد نامی جگہ پر دجال کو قتل کریں گے۔ یہ چند بکھری ہوئی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اس تعلق سے کیا عقیدہ و بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ والایمان، ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے، ان المسیح الدجال خارج، دجال جو ہے نکلے گا، وہ خارج ہوگا، مکتوب بین عینیہ کافر، اس کی پہچان کیا ہوگی؟ دجال جو ہے ناٹے قد کا ہوگا، ناٹے قد کا ہوگا، اور دجال اسی طریقے سے گھنگھریالوں بالوں والا ہوگا۔ دجال کے تعلق سے ایک صفت اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی کہ ادعج ہوگا، یعنی اس کے ایک آنکھ ہے، ایک آنکھ کا تو کانا ہوگا، لیکن اس کی ایک آنکھ جو ہوگی اس کے اندر جو کالا ہے، جو کالا پن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سیاہ ہوگا، اور جو معمولی سی سفیدی ہوتی ہے وہ سفیدی بہت زیادہ ہوگی۔ مکتوب بین عینیہ کافر، اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جبکہ بعض روایتوں کے اندر کاف، فا اور را کا بھی ذکر ملتا ہے۔
اس کے بعد کہتے ہیں والاحادیث التی جاءت به، دجال کے بارے میں جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں، والایمان بان ذلک کائن، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ حدیثیں سچ ہیں، صحیح ہیں اور یہ چیزیں پیش آنے والی ہیں۔ وان عیسی ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام، عیسی ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام آسمان دنیا سے دوبارہ اس دنیا کے اندر نازل ہوں گے، آئیں گے، فیقتلہ بباب لد، دجال کو باب لد نامی جگہ پر قتل کریں گے۔ یہ دجال کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔